Assalamu alaikum students, welcome to the 5th lecture of Software Design and Architecture. I hope you have been enjoying the course so far. We'd be shifting to our first major module today, the architecture module. We'll be seeing what the architecture is, what it is all about, how do we create an architecture, what steps should we follow to create an architecture, what are the various architectural styles and patterns that are common practice in the industry. So before we shift to the architectural part, let's review what we have been doing so far. So in the previous lecture, specifically, we saw what software design methods were, what various design paradigms were, and what the typical design trade-offs were. In this course, however, so far what we have done is what we've seen what design is. Design is the translation of the requirements of a software with enough details that it can be converted directly to an code or implementation of those requirements. Then we saw what significance of the design is, why do we emphasize so much on having a good design, having a stable design, what impact does it have on the overall software quality. With that respect, we saw some quality attributes which we hope to achieve throughout the process. Then there were various techniques. There are methods of developing a design, so creating a design. So we had a look at those, the methodologies that we follow throughout the design process and the design paradigms. So the methodologies included the object-oriented methodology, the structured methodology, the data-oriented methodology, the formal methods, and the component-based software methodology. All of these have their own good points and their limitations, and they have applicable domains. They have got domains where these are directly applied. Then we saw the design paradigms. The design paradigms include the structure paradigm and the object-oriented paradigm. These are the two most common ones. And then the object-oriented paradigm, we saw that how that facilitates us more, how that is more closer to the natural way of doing things. Then we saw a few typical design trade-offs, just to get us a flavor of what design decisions are, what common trade-offs are. तो अभी बस हम ये देख रहे हैं कि अपने फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल में शिफ्ट करने से पहले हमने अभी तक कोर्स में किया क्या है. तो हमने ये देखा है कि डिज़ाइन होता क्या है. डिज़ाइन बेसिकली ट्रांसलेशन है अपनी रिक्वायरमेंट्स की एक इस तरह के फॉर्मेट में कि जिसको देख के हमारा डेवलपर जो है वो सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सके. फिर हमने देखा कि डिज़ाइन की सिग्निफिकेंस हमारे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या है. ये हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज है. ठीक, तो जैसे ही हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हैं और रिक्वायरमेंट्स के सारे इश्यूज हम सॉर्ट कर लेते हैं, तो हम जो दूसरा काम करते हैं वो ये है कि हम उसका डिज़ाइन क्रिएट करते हैं. और डिज़ाइन फिर हमने देखा कि डिज़ाइन व्हाट वी वांट इज अ गुड डिज़ाइन, और एक गुड डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए कुछ तरीके, कुछ हमारे पास गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं, और कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है. जब तक हम वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स अपने डिज़ाइन के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, तब तक हम इस बात की किसी हद तक गारंटी दे सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन एक गुड डिज़ाइन है. फिर ये भी हमने चीज़ देखी कि गुड डिज़ाइन पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों है. Why do we need a good design in the first place? तो हमने देखा कि क्योंकि हमारा जो डेवलपर है वो काम करता है डिज़ाइन से. तो हमारा डिज़ाइन अगर स्टेबल होगा, हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा होगा, तो हमारे डेवलपर के लिए आसान होगा उसी की बेसिस के ऊपर एक अच्छा सॉफ्टवेयर क्रिएट करना. किसी भी चीज़ का अगर आप नक्शा ही बुरा बनाएं तो उसकी बेसिस पे बनने वाला प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो सकता. तो डिज़ाइन की अहमियत इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये वो नक्शा बनाता है. हमारे पास रिक्वायरमेंट्स पहले आ जाती है और उन रिक्वायरमेंट्स की ट्रांसलेशन, उनकी मैपिंग, उनका नक्शा बनाना डिज़ाइन का काम. जब ये सही से बन जाएगा तो फिर हम किसी हद तक इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि हमारे पास एंड प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा.
لاسٹ لیکچر میں پرٹیکولرلی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈیزائن کی میتھڈالوجیز کیا ہیں. ڈیزائن کی بیسک 4-5 میتھڈالوجیز ہیں. فنکشنل میتھڈالوجی ہے, فنکشن اورینٹڈ یا فنکشنل میتھڈالوجی کہہ سکتے ہیں اس کو, جس کا مقصد یہ تھا, جس میں اہم بات یہ تھی کہ ہم سب سے پہلے اپنے سافٹ ویئر کے فنکشنز دیکھتے ہیں اور ان فنکشنز کی بیسس پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. فنکشنز جب ہم نے ایک بار دیکھ لی ہیں تو پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان فنکشنز کے سپلیمنٹری ڈاٹا ہمیں کیا چاہیے, اور وہ سپلیمنٹری ڈاٹا ہم پرووائڈ کر کے ایک کمپلیٹ سسٹم کی پکچر کریٹ کرتے ہیں. پھر اسی کے اگینسٹ ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹڈ میتھڈالوجی تھی, اور آبجیکٹ اورینٹڈ میتھڈالوجی کا فوکس ریئل لائف کے آبجیکٹس پہ. آپ سافٹ ویئر کی میپنگ بھی اسی طرح کرتے ہیں جیسے ریئل لائف میں ہم چیزوں کو ویو کرتے ہیں. جو اینٹیز ہمیں ریئل لائف میں نظر آتی ہیں, ہم انہی اینٹیز کے کورسپونڈنگ سافٹ ویئر کے آبجیکٹس کریٹ کرتے ہیں, اور ان آبجیکٹس کو ان کے ایٹریبیوٹس اور ان کے پروسیجرز اسی طرح سے میپ کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ڈاٹا اورینٹڈ میتھڈالوجی تھی. ڈاٹا اورینٹڈ وہاں پہ استعمال ہوتی ہے جب ڈاٹا کی اماؤنٹ بہت زیادہ, ہیوج بینکنگ اپلیکیشنز ہیں آپ کے پاس, تو وہاں پہ جہاں ڈاٹا کی اماؤنٹ بھی بہت زیادہ ہے اور ڈاٹا کی سگنیفیکنس بھی زیادہ ہے, بینکنگ اپلیکیشنز میں ڈاٹا کا سیکیور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ان اپلیکیشنز میں جہاں اس طرح کا کام ہو تو وہاں پہ ہم ڈاٹا اورینٹڈ اپروچ استعمال کر سکتے ہیں. اور ڈاٹا اورینٹڈ اپروچ کا فوکس یہ ہے کہ آپ ڈاٹا کی اینٹیز کو سب سے پہلے کلیریفائی کریں. آپ سب سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ ڈاٹا کی اینٹیز کیا کیا ہے, کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اسٹور کرنا ہے اور جن کو پروسیس کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد ان کے پروسیسنگ کے لیے جو بھی فنکشنز ہمیں چاہیے ہوں گے وہ فنکشنز ہم کریٹ کریں گے. ہمارے پاس پھر کمپوننٹ اورینٹڈ میتھڈالوجی تھی. کمپوننٹ اورینٹڈ میتھڈالوجی اس کا فوکس یہ ہے کہ کمپوننٹس ہمارے پاس آلریڈی بنے ہوئے ہیں. ٹھیک, کمپوننٹس بنے ہوئے ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, تو آپ ہر چیز اپنے سافٹ ویئر ہاؤس میں اپنے پاس اپنی ڈیولپمنٹ میں خود کریٹ کرنے کے بجائے مارکیٹ سے وہ کمپوننٹس لے کر ان کو بلڈ کر سکتے ہیں. بلڈ یور سافٹ ویئر یوزنگ دا کمپوننٹس دیٹ آر آلریڈی اویلیبل. ٹھیک, کمپوننٹ میں پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ہماری موڈولر اپروچ سے بہت زیادہ مناسبت رکھتی ہے. موڈیولز میں بھی ہمارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہم سافٹ ویئر کو ڈسٹنکٹ ایریاز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ڈسٹنکٹ اسٹرکچرز کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہر ماڈیول ایک لارجر فنکشنالٹی کو اچیو کرتا ہے, ایک لارجر گول یا ایک لارجر فنکشنالٹی کو اچیو کرتا ہے, اور اس فنکشنالٹی کو اچیو کرنے کے لیے جتنے بھی ڈاٹا جتنے بھی پروسیسز اس کو چاہیے وہ سارے ڈاٹا اور پروسیسز اس ماڈیول کا پارٹ ہوتے ہیں. تو وہ ماڈیولر جس طرح اپروچ تھی اسی کی ایک انہانسمنٹ ہمارے پاس کمپوننٹ بیسڈ اپروچ ہے. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز ہم تب دیکھیں گے جب ہم کمپوننٹس کا آرکیٹیکچر پڑھیں گے, لیکن فی الحال بھی آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ سملر کانسیپٹس ہیں. کمپوننٹس بھی انڈیپینڈنٹ اینٹیز ہیں جو کہ ایک میجر فنکشنالٹی کو کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور کمپوننٹ بیسڈ میتھڈالوجی کا مقصد یہ ہے کہ ہم انہی کمپوننٹس کو لے کے کنفیگر کر کے ایک لارجر جو ہے وہ ایپلیکیشن کریٹ کر لیں. پھر لاسٹ ہمارے پاس تھی فارمل میتھڈس کی میتھڈالوجی. فارمل میتھڈس میتھمیٹیکل نوٹیشنز ہیں, اور ان میتھمیٹیکل نوٹیشنز کے تھرو ہم آرکیٹیکچر کو ہم ڈیزائن کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اب میتھمیٹیکل نوٹیشنز کا فائدہ کیا ہے, یہ ایمبیگوس نہیں ہوتی, یہ ملٹیپل میننگس والی نہیں ہوتی, ڈیول میننگس والی نہیں ہوتی, دو معنی نہیں ہے. میتھمیٹیکل میننگس میتھمیٹیکل نوٹیشنز ہیں تو یہ ہمیشہ ایک سنگل میننگ دیتی. پھر اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے کہ ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ کانکریٹ بنتا ہے, ہمارا ڈیزائن لیس ایمبیگوس ہے, اس میں ایک کمپلیکسٹی تو انکریز ہو گئی لیکن کلیئرٹی بھی انکریز ہو. اب فارمل میتھڈز استعمال کہاں ہوتے ہیں, سیفٹی کریٹیکل سسٹمز میں. اس طرح کے سسٹمز میں جہاں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ سافٹ ویئر اسٹیبل ہو, کیونکہ اگر سافٹ ویئر اسٹیبل نہیں ہوگا یا ریلائبل نہیں ہوگا تو ہماری لاس آف لائف یا لاس آف سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف لاس آف منی ہو سکتی.
اس میں ہم نے دیکھا تھا پریویسلی، ہم نے ایک ایگزامپل اس کی دیکھی تھی کہ جو ہماری اسپیس شٹل تھی، USA کی ایک اسپیس شٹل تھی، وہ 37 سیکنڈز آفٹر لانچ ڈسٹروائے ہو گئی تھی، اور اس کی ریزن یہی تھی کہ سافٹ ویئر کا فلا تھا. تو سیفٹی کرٹیکل سسٹمز کے اندر ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم فارمل میتھڈز استعمال کریں، لیکن فارمل میتھڈز کے ڈرا بیکس یہ تھے کہ اس کو کاسٹلی ہے اس کا یوزیج. اس کے لیے آپ کو اسپیشل ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے، اور وہ اسپیشل ٹریننگ جو ہے وہ دیٹ کاسٹس مور دین دی ادر میتھڈس. ٹرپیکل ڈیزائن ٹریڈ آفس پھر ہم نے دیکھے تھے، اس کی ہم لیکچرز میں الگ سے بھی بات کرتے رہے اور اسپیسیفک ایز اے ٹاپک بھی ہم نے اس کو اسٹڈی کیا. ڈیزائن ٹریڈ آفس ہیں کیا؟ ہر کسی ایک پرٹیکولر سافٹ ویئر کے لیے ہر کسٹمر کی، ہر یوزر کی، ہر اسٹیک ہولڈر کی ہر ریکوائرمنٹ کو ہم 100% فلفل نہیں کر سکتے، کیونکہ کہیں کہیں پہ ریکوائرمنٹس کانٹراڈکٹ کرتے ہیں. ٹھیک، ہم نے دیکھا تھا کہ ریئل سیناریوز میں اٹ از پاسبل فار دی ریکوائرمنٹس ٹو کانٹراڈکٹ ون another ایٹ ٹائمس. سو دی سولوشن از اے ٹریڈ آف. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ٹریڈ آف کر لیتے ہیں. سیکیورٹی انکریز کرنی ہے تو پرفارمنس پہ آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا، پرفارمنس تھوڑی سی کم کرنی پڑے گی. اگر پرفارمنس انکریز کرنی ہے تو مے بی سیکیورٹی پہ آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے، سیکیورٹی آپ کو تھوڑی سی کم کرنی پڑے. تو یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو ہم ایک کانشیس ڈیسیژن کرتے ہیں کسی پروسیس سے گزر کے کہ ہمارے پاس کون سی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی لیس سگنیفیکنٹ ہے، ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا فوکس کم کر کے کسی دوسری ریکوائرمنٹ پہ فوکس زیادہ کر رہے ہیں. دیز آر ڈیزائن ڈیسیژنس. ٹھیک، ٹریڈ آف کیا ہے؟ کسی ایک چیز کے بینیفٹ کے لیے کسی دوسرے کا تھوڑا سا نقصان کرتا ہے. ٹھیک، تھوڑا سا نقصان. یاد رکھیے گا کہ ہم کمپلیٹلی لیٹ گو نہیں کر رہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم کمپلیٹلی لیٹ گو کریں. ایسا نہیں ہے کہ سیکورٹی ڈالنے میں پرفارمنس ہم نے زیرو ہی کر دی ہے، یا پرفارمنس انکریز کرتے کرتے اتنا زیادہ وہ ہم نے کوڈ کمپلیکیٹ کر دیا کہ سیکورٹی بالکل ڈیکریز ہو گئی. یوزلی ہم ایک کوئی مڈل سچویشن بیچ میں نکال لیتے ہیں. دیٹس ٹریڈ آف. ہم نے کوئی مڈل سچویشن نکال دی کہ a little bit of this and a little bit of that. تو جو پروسیس ہے یہ ان ٹریڈ آفس کرنے کا، ان فیصلوں تک پہنچنے کا، ریکوائرمنٹس کی پرائیورٹی کی بیسس پہ، ریکوائرمنٹس کے کانفلکٹس کے بیسس پہ، کون سے ہم نے الگوریدمس لگانے، کون سے ڈاٹا اسٹرکچرس کی چوائس کر لیں، ہم یہ ریکوائرمنٹ پہلے کریٹ کرتے ہیں، یہ ریکوائرمنٹ بعد میں کر دیں. دیز آر ڈیزائن ڈیسیژنس. اور یہ ڈیزائن ڈیسیژنس جو ہیں یہ انفلوئنس کرتے ہیں آپ کے پورے ڈیزائن پروسیس کو. آج کا ہمارا فوکس کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ واٹ از سافٹ ویئر آرکیٹیکچر. ویل ہیو اے لٹل انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر، دین ویل گو بیک ٹو دا آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن ڈبیٹ کہ آرکیٹیکچر اور ڈیزائن میں ڈفرینس کیا ہے. بیسکلی تو آرکیٹیکچر کی کریشن ڈیزائن کا پارٹ ہی ہے. Creating an architecture is part of the design phase in the software development life cycle. ٹھیک، لیکن جو ڈیزائن کی ٹرم ہے وہ اکثر اوقات ڈیٹیلڈ ڈیزائن کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے. سو انسٹیڈ آف سیئنگ ڈیٹیل ڈیزائن وی سمپلی سے ڈیزائن while we actually mean the detailed design. So that's what we're going to look at again. Then we have the architect's responsibility. جو بھی آپ کے ریسورس پرسن، جو بھی آرکیٹیکچر بنانے کے لیے رسپانسبل ہے، اس کو کون کون سے کام کرنے پڑتے ہیں، اس کو کون کون سے پوائنٹس دیکھنے پڑتے ہیں. جیسے ہم نے جب جنرل ڈیزائن کی بات کی تھی پچھلے لیکچرز میں، جب ہم وی ور لوکنگ ایٹ ڈیزائن ایز اے فیز، تو ہم نے دیکھا تھا کہ آئٹریٹو ہے اور اس طرح سے ہے کہ آپ کے ٹنل ویو نہیں ہارا، ٹو مچ نہیں کرے، ٹو لیس نہیں کرے، گائیڈ لائنس تھے ہمارے پاس. تو اگین جب آرکیٹیکٹ پہ پہنچے، اب تھوڑی سی ہم نے فردر کلیریفیکیشن کر لی. اب جب ہم آرکیٹیکچر پہ پہنچے تو ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ آرکیٹیکٹ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، کیا چیزیں ہیں جن کا خیال اس کو رکھنا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ ایک آرکیٹیکچر اسٹیبل کریٹ ہو. دین دی آرکیٹیکچر بزنس سائیکل، یہ ایک سیریز آف اسٹیپس ہے جو یہ بتاتا ہے کہ where would be the starting point of creating an architecture and where would be the ending point, how would you actually get an architecture. ٹھیک، تو آرکیٹیکچر بزنس سائیکل کیا ہے؟ ہمارے آرکیٹیکچر کے اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جو ہمیں ٹاسکس کرنی ہے وہ ہمیں لسٹ کر کے بتا رہا. سافٹ ویئر آرکیٹیکچر
simple اس کی definition کیا ہے؟ It is the description of elements from which system is built, interactions among those elements, patterns that guide their composition and constraints on patterns. اب understand کہ یہ جو ہے ایک چھوٹی سی definition جو ہے اس کے اندر انہوں نے 3-4 اہم باتیں کر دی. ہمارے پاس سب سے پہلے تو کیا ہے کہ یہ ڈسکرپشن ہے ایلیمنٹس کی. تو the first important concept over here is کہ these are multiple elements. یہ ایلیمنٹس یا کمپوننٹس یہ بتاتے ہیں کہ آرکیٹیکچر کے اندر جو ہے جس طرح ہم بار بار ماڈیولس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایلیمنٹس یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آرکیٹیکچر کے اندر کون کون سے جو کمپوننٹس ہیں وہ ہیں کون سے کمپوننٹس، مطلب ان دم سیلفز ان کی نیچر کیا ہے اور اس نیچر کی بیسس کے اوپر وہ آرکیٹیکچر کو افیکٹ کیسے کرتے ہیں. جو سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے ان کے انٹریکشنز. اگر میں نے کمپوننٹس یا ایلیمنٹس ڈیفائن کر دیے بتا دیے ہیں کہ کون کون سے ہیں تو دوسری چیز میں نے کیا بتانی ہے کہ ان کے انٹریکشنز کیا ہیں. اینڈ دین پیٹرنز، کنسٹرینٹس یا پیٹرنز جو یہ گائیڈ کرتے ہیں. پیٹرنز یہ بتاتے ہیں کہ ہاؤ ول دیز بی ایسوسیٹڈ اور ان پیٹرنز کی بیسس پہ ان کے اوپر کنسٹرینٹس ڈیفائن ہوتے ہیں. تو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر بیسکلی کیا کرتا ہے؟ اٹ کنسیڈرز دا سسٹم ایز اے کلیکشن آف کمپوننٹس اینڈ دیئر انٹریکشنز. اب یہ بہت ایک ہیوی سی ڈیفینیشن ہو گئی، لیٹس سمپلیفائی اٹ. آپ ایک سمپل کنسیڈر کر لیں کہ آپ کے پاس ہے ایک یو ہیو یور اون سسٹم اور آپ کے سسٹم کے اوپر فار ایگزامپل فائر فاکس چل رہا ہے. فائر فاکس کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک براؤزر ہے اور فائر فاکس کے تھرو یا کروم کے تھرو کہہ لیں آپ کیا کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ کو ایکسس کرتے ہیں. یہاں پہ میرے پاس جو میں نے اپنے کروم کے اندر جو ہے گوگل کھولا اور اس کے اوپر لکھ دیا سافٹ ویئر ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچر. یہ ریکویسٹ چلی گئی گوگل کے سرور کے پاس. گوگل کے سرور نے بہت سارے ریزلٹس سرچ کیے اور یہ ریزلٹس جو ہیں واپس میرے کمپیوٹر کے پاس بھیج دیے. ٹھیک، تو اس انٹریکشن میں اس سارے پروسیس میں 3-4 باتیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک مشین ہمارے پاس کلائنٹ مشین ہے. دوسری اہم چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ سرور مشین ہے. ٹھیک، ایک سرور ہے اور ایک کلائنٹ ہے. سرور کا کام کیا ہے؟ اس کو جو ریکویسٹ ملی تھی، مطلب میں نے اپنے پہ کہا تھا کہ ایس ڈی اے سے ریزلٹس دو، اس کو جو ریکویسٹ ملی تھی اس کے کورسپونڈنگ اس نے ریزلٹس دیے ہیں. اور کلائنٹ کا کام کیا ہے کہ ریکویسٹ سینڈ کرے اس کو اور جو بھی ریزلٹس موصول ہوئے ہیں ان کو ویو کرائے، ان کو ویزیبل دے، ویزیبل کرے ایکچولی. تو اس سارے سیناریو میں ہمارے پاس کمپوننٹس کیا ہیں؟ کلائنٹ ایک کمپوننٹ ہے، سرور ایک کمپوننٹ ہے. ٹھیک، یہ ہمارا پہلا پارٹ پورا ہوتا ہے. اب دوسرا کیا ہے؟ یہاں سے ریکویسٹ جا رہی ہے، یہاں سے ریزلٹس آ رہے ہیں. یہ ہماری انٹریکشنز ہے. پیٹرن کیا ہے؟ کلائنٹ مشینز 3-4 ہیں، سرور مشینز سپوز 1 ہے. یہ ہمارے پیٹرنز ہیں کہ یہ کس طرح سے ایک دوسرے کی نسبت سے پلیس ہوئے ہیں. اور کنسٹرینٹس کیا ہیں؟ کلائنٹ ریکویسٹ بھیجے گا، سرور جو ہے ریزلٹس بھیجے گا. یہ ہمارے کنسٹرینٹس ہیں. ٹھیک، آئی ہوپ اٹس کلیئر ناؤ یو ہیو این آئیڈیا کہ یہ ہمارے ایلیمنٹس کس طرح کے ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں. اس کو فردر ہم دیکھتے ہیں. کمپوننٹس اینڈ دیئر انٹریکشن. ریممبر آرکیٹیکچر کا جو سب سے کرکس ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آرکیٹیکچر سسٹم لیول یا لارجر کمپوننٹس کو ڈیل کرتا ہے اور ان کمپوننٹس کی انٹریکشنز کو ڈیل کرتا ہے. تو کمپوننٹس، اب ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن آپ کو دے دی، لیکن اس کے اندر کس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ کلائنٹس اینڈ سرورز، ڈاٹا بیسز، لیئرز. ٹھیک، اب یہ ڈفرینٹ نام جو ہے یہ آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے اور بھی کلیئر ہوتے جائیں گے جیسے جیسے ہم آرکیٹیکچر کے 2-4 پیٹرنس کور کر لیں گے تو آپ کو ان سب کے میننگس بالکل پرفیکٹلی انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. تو ڈو ناٹ وری، ہم ان کو ساتھ ساتھ بھی کور کرتے رہیں گے. ہمارے پاس دوسری چیز کیا ہے؟ ایک تو کمپوننٹس ہو گئے، دوسری چیز کیا ہے؟ انٹریکشنز ہو گئے. انٹریکشنز کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو میں نے کہہ دیا کہ میں یہاں سے یہاں پر آپ کو ایک ریکویسٹ سینڈ کر رہی ہوں اور ریکویسٹ کے کورسپونڈنگ کوئی ڈاٹا آ رہا ہے تو یہ کس فارمیٹ میں ہوتا ہے، ہم ریکویسٹ کیسے سینڈ کرتے ہیں اور وہ واپس ہمیں کس طرح ملتا ہے. تو یہ اس کے 2-4 طریقے ہیں. فار ایگزامپل ہم پروسیجر کالز کر سکتے ہیں یا فنکشن کالز کر سکتے ہیں
शेयर्ड वेरिएबल्स को एक्सेस दे सकते हैं, हम फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो मल्टीपल तरीके हैं जिनसे एक कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट से बात कर सकता है, इंटरैक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है. और आर्किटेक्चर का तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी क्या है कि सिस्टम लेवल इश्यूज को हैंडल करें. ठीक है, और सिस्टम लेवल इश्यूज के अंदर कॉमन हमारे पास आ जाते हैं कैपेसिटी, कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस. ये वही वाले क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं जो हम पहले भी देखते आए हैं. ठीक, तब भी डिज़ाइन से मुराद हमारे पास आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी था और डिटेल डिज़ाइन भी था. और ये जो सिस्टम लेवल एट्रीब्यूट्स हैं ये हमारे कॉरेस्पॉन्ड करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से या NFR से. और उन NFRs की अचीवमेंट हमारे पास आर्किटेक्चर का एक काम है. If you create a valid architecture, your architecture would help in achieving the non-functional requirements. अगर हम आर्किटेक्चर सही से क्रिएट कर लेते हैं, हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए और उन कंपोनेंट्स के क्या इंटरैक्शंस होंगे, तो हमारे पास एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने का तरीका निकल आता है. ठीक, कंपोनेंट्स सही है तो आप क्वालिटी अचीव कर सकते हैं, कंपोनेंट सही है तो आप परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, कंपोनेंट सही है तो हम एक्यूरेसी देख सकते हैं, एफिशिएंसी देख सकते हैं. फॉर्मल डेफिनेशन जो हमारे पास IEEE ने प्रोवाइड की है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है? इट इज द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सिस्टम embodied in its components, their relationships to one another and to the environment, and the principles guiding its design and evolution. ये वही वाली बात है जो आपको पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. उसी की फॉर्मल डेफिनेशन IEEE ने क्या दी कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है कंपोनेंट्स की, उनके आपस के रिलेशनशिप, उनके एनवायरनमेंट से रिलेशनशिप, और फिर वो प्रिंसिपल्स, वो चीज़ें, वो कंस्ट्रेंट्स जो उनको उनकी डिज़ाइन और एवोल्यूशन के लिए हमें रिक्वायर्ड है, डिज़ाइन या एवोल्यूशन को इफेक्ट करते हैं. अगेन दिस इज अनदर एग्जांपल. एक आर्किटेक्चर की एग्जांपल तो मैंने आपको बना के दिखा दी. एक छोटा सा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, डिटेल में इंशाल्लाह उसको करेंगे. एक छोटा सा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जहाँ हमारे पास एक क्लाइंट मशीन है और एक सर्वर मशीन है. ये दूसरी एक और तरह की एग्जांपल है. दिस इज अ लेयर्ड आर्किटेक्चर. ठीक, तो फिलहाल जस्ट लुक एट दिस पिक्चर कि इसमें हमारे पास क्या है कि मल्टीपल लेयर्स हैं. हमारे पास एक वेब सर्विस लेयर है, एक सर्विस लेयर है, लॉजिक लेयर है, डाटा एक्सेस लेयर है. हर लेयर के ऊपर एक कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है. वेब सर्विस लेयर में हमारे पास वेब सर्विस का कंपोनेंट है. सर्विस लेयर के हमारे पास अंदर सेशन बीन का कंपोनेंट है, सर्विस बीन का कंपोनेंट है. फिर हमारे पास लॉजिक लेयर के अंदर सर्विस ऑपरेशन इम्प्लीमेंटेशन है. डाटा एक्सेस में डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट है. और ये सारे ऑब्जेक्ट, ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं. इनकी आपस में इंटरैक्शन एक फॉर्म के अंदर या दूसरे फॉर्म के अंदर हो रही है. और इस इंटरैक्शन से, इस सारे प्रोसेस से कंप्लीट होकर ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं. तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इन एलिमेंट्स की नेचर क्या है, वेब सर्विस क्या करता है. अच्छा, अब ये अगर इस तरह करता है तो फिर ये इस लेयर का पार्ट हो सकता है. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या काम ये करेगा, क्या काम ये नहीं करेगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कनेक्शंस, कहाँ पे हमने इनहेरिटेंस वाला कनेक्शन यूज किया है, कहाँ पे हमने डायरेक्ट एसोसिएशन वाले कनेक्शंस यूज किए हैं, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लेआउट. ऐसा क्यों है कि वेब सर्विस के बाद सर्विस बीन आ रही है और सर्विस बीन की आउटपुट आगे सर्विस ऑपरेशंस को मिल रही है. तो ये सारे इश्यूज जब हम डिस्कस करते हैं, इन सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे तो फिर आपके पास एक कंप्लीट आर्किटेक्चर क्रिएट होगा. आर्किटेक्चर आता कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है. मैं अगर आर्किटेक्चर बनाने बैठूंगी तो मेरे पास क्या चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशंस, सिस्टम की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस और उसका एनालिसिस मॉडल इनपुट है आपके आर्किटेक्चर के डिजाइन के लिए. रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन डेवलप करके देता है हमें आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स. द टर्म सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स इज यूज्ड. जिस तरह हमारे पास डिजाइनर्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास डेवलपर्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास टेस्टर्स होते हैं, इसी तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स हैं जो कि जिनका काम ये है कि ये ट्रांसलेट या मैप करें हमारी रिक्वायरमेंट्स को सॉफ्टवेयर के डिजाइन के अंदर. इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है.
ڈیزائن کی سگنیفیکینس جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک طرح کا ڈیزائن ہی ہے. اگر آپ صحیح آرکیٹیکچر نہیں کریٹ کریں گے, صحیح ڈیزائن نہیں کریٹ کریں گے, تو یہ کیا کرے گا, ریکوائرمنٹس میٹ نہیں کرے گا. انہیں ریکوائرمنٹس کی بیسس پہ میپنگ کرنی تھی نا, انہیں ریکوائرمنٹس کو لے کے آگے چلنا تھا. اگر آپ نے یہ ڈیزائن صحیح نہیں کریٹ کیا, یہیں پہ فالٹ لے آئے ہیں, تو آگے کی امپلیمنٹیشن میں بھی فالٹ آئے گا. اٹ از ناٹ اڈاپٹیو ٹو فیوچر ریکوائرمنٹ چینجز. اب ہم نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بھی یہ پڑھا ہے کہ ریکوائرمنٹس میں چینجز آتے ہیں. SRE سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کا جو سبجیکٹ ہے اس میں بھی ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ چینجز کانسٹنٹلی آتے ہیں. ریکوائرمنٹس یا ڈیمانڈس کل کچھ اور تھیں اور آج کچھ اور ہو سکتی ہیں. تو اگر افیکٹو آرکیٹیکچر کریٹ نہیں کیا تو نئی ریکوائرمنٹس کو بنانا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا. اب یہاں پہ آپ وہ چیز یاد رکھیے جو آپ کو میں نے بتائی تھی ماڈیولس کے ٹائم پہ, کہ ماڈیولس جب انڈیپینڈنٹ کریٹ ہوتے ہیں تو اس میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ ری یوز کیے جا سکتے ہیں, ریپلیس کیے جا سکتے ہیں. ایک ماڈیول کسی دوسرے ماڈیول کو افیکٹ نہیں کرتا. ٹھیک, تو وہی والی فلسفی یہاں بھی ہے. جب آپ نے کمپوننٹس کلیئرلی ڈیفائن کر لیے, کمپوننٹس کے انٹریکشنز کلیئرلی ڈیفائن کر لیے, تو اب نئی ریکوائرمنٹس کو امبیڈ کرنا یا پرانی ریکوائرمنٹس کو چینج کرنا وہ آپ کے لیے پاسبل. اٹ از ناٹ ری یوزیبل. کمپوننٹس کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوں گے تو کمپوننٹس چینج یا اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں. اینڈ اٹ ایگزبٹس انپریڈکٹیبل بہیویئر. انپریڈکٹیبل بہیویئر جب آپ نے ایک ہی بہت سارا کوڈ اکٹھا لکھ دیے, اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ ایک کلاس کا یہ والا فنکشن اور کون کون سی کلاسز میں ایکسس ہو رہا تھا, آپ نے فرسٹ پوائنٹ پہ چینج کر دیا تو وہ کاسکیڈنگ افیکٹ آ گیا, 4 اور پوائنٹس پہ چینج ہو گیا جہاں آپ کو یاد بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ سارا مینجمنٹ اس کی انکریڈیبلی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی اور کبھی وہ اس طرح بہیو کرے گا کہ جس طرح آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. اسی وجہ سے اس کی پرفارمنس بھی بہت سیریسلی افیکٹ ہوگی. وین از ڈیزائن سافٹ ویئر ڈیزائن کنڈکٹڈ. سافٹ ویئر ڈیزائن ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ہوتا کب ہے, انالیسس کے بعد, SRS کے جو ہمارا ڈاکومنٹ بن جاتا ہے اس کے بعد. اور اس میں جو پہلا کام ہم کرتے ہیں وہ آرکیٹیکچر کی ڈیزائننگ ہے اور پھر ہم ڈیٹیل ڈیزائننگ میں جاتے ہیں, اور اس سے جو پروڈکٹ ہمارے پاس نکلتا ہے وہ سافٹ ویئر ڈیزائن ڈاکومنٹ نکلتا ہے. ٹھیک, جس طرح ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے بعد ہمارے پاس سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن نکلتی ہے, اسی طرح ڈیزائن کی کمپلیشن پہ ہمارے پاس ڈیزائن ڈاکومنٹ فارم ہوتا ہے. اس کے اینڈ پہ جیسے آپ کو بتا رہی ہوں ڈیزائن ڈاکومنٹ فارم ہوتا ہے, تو یہ اس ڈیزائن ڈاکومنٹ سے ریپرزینٹیشن کیا ہو رہی ہے, آرکیٹیکچر کے ڈیزائن کا ریزلٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ایک اوور آل سسٹم کی ریپرزینٹیشن. ٹھیک, ہمارے سسٹم کے میجر کمپوننٹس اور ان کی اوور آل ریپرزینٹیشن, دیٹس دی پروڈکٹ اور دیٹس دی اینڈ آف این آرکیٹیکچر. A complete software architecture specification must describe not only the elements and connectors between elements but also the constraints and runtime behaviors so that developers know what and how the design should be implemented. اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ کمپوننٹس بتائے گا اور انٹریکشنس بتائے گا, لیکن ضروری ہے کہ اس کے علاوہ کنسٹرینٹس اور رن ٹائم بیہیویئرس بھی ڈیفائن کرے. اور کیوں یہ ڈیفائن کرے, تاکہ ڈیولپرس کو معلوم ہو کہ اس ڈیزائن کو امپلیمنٹ کیسے کرنا. ڈیولپرس کے پاس پوائنٹ آف ریفرنس یا جو ڈاکومنٹ what they are looking at is your design document. They don't directly communicate with the customer. They don't directly go to the software requirement specification. They do not need it. What the developers need or what the developers require is the software design document. So the design document should have sufficient amount of detail regarding both the components interaction and whatever constraints are applicable on those components so that they can successfully create an architecture from it. ہمارے ڈیولپرس کے پاس سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کا ہونا ضروری نہیں ہے, ڈیزائن اسپیسیفکیشن یا ڈیزائن ڈاکومنٹ کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک, تو آپ نے ایز ڈیزائنرز ان کو یہ بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ کون کون سے کمپوننٹس چاہیے اور کمپوننٹس کی کیا انٹریکشنز ہوں گی, اور یہ بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ ان کی کنسٹرینٹس کیا ہیں. اگر آپ کلائنٹ اور سرور اس طرح بنا دیں گے کہ سرور بھی کلائنٹ کو ریکویسٹ بھیج رہا ہے اور کلائنٹ بھی سرور کو ریکویسٹ بھیج رہا ہے, تو اس سے آپ کی انٹیگریٹی نہیں ہوگی. کبھی آپ کو کلیئرلی آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کلائنٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہے.
آپ کا ڈاٹا ایک ادھر بھی جا رہا ہے کہ وہی کیوری ادھر بھی جا رہی ہے, تو اب نہ تو کلیئر رسپانسبلٹیز ہیں, تو کلیئر رسپانسبلٹیز نہیں ہے, تو ہمارے پاس سافٹ ویئر کی کوالٹی جو ہے وہ ایک ایکسیپٹیبل لمٹ پہ مینٹین نہیں ہو سکتی. آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن. All architecture is design, but not all design is architecture. اس ایک جملے سے آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ آرکیٹیکچر ڈیزائن کا پارٹ ہے. آرکیٹیکچر از ڈیزائن. جب ہم پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہماری ڈیزائننگ فیز کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک آرکیٹیکچر اور ایک ڈیزائن, اور ان دونوں کو ملا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ڈیزائن کی فیز ہے. تو آل آرکیٹیکچر بھی ڈیزائن ہے اور ڈیٹیل ڈیزائن بھی ڈیزائن ہے, بٹ ناٹ آل ڈیزائن از آرکیٹیکچر. جب آپ خالی ڈیزائن کی ٹرم بات استعمال کرتے ہیں تو آپ ڈیزائن فیز کی کرتے ہیں جس میں ڈیٹیل ڈیزائن بھی آ جاتا ہے, اور ڈیٹیل ڈیزائن از ناٹ آرکیٹیکچر. ٹھیک, تو یہ چھوٹی سی ایک ڈسٹنکشن ہے جو یاد رکھیں کہ جب ڈیزائن کی بات ہوگی تو دیٹ کین بی آرکیٹیکچر, دیٹ کین بی ڈیٹیل ڈیزائن, لیکن جب آرکیٹیکچر کی بات ہوگی تو ہم ڈیزائن فیز سے ہی کنسرن رکھ رہے ہیں. آرکیٹیکچرل ڈیزائن از آؤٹ ورڈ لکنگ. آرکیٹیکچرل ڈیزائن کی کریشن کے ٹائم پہ ہمارا فوکس امپلیمنٹیشن ڈیٹیلز پہ ڈائریکٹلی نہیں ہوتا, وہ والا کام ڈیٹیل ڈیزائن کا ہمارا ہائر لیول کی ابسٹریکشنز پہ ہوتا ہے. ٹھیک, جس طرح انالیسس ماڈل میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے کنسپچل ماڈلز کریٹ کیے تھے, اور وہ کنسپچل ماڈل کلوزر ٹو دا ڈومین یا یوزر ریکوائرمنٹس تھے اینڈ فردر فرام امپلیمنٹیشن تھے. آرکیٹیکچر از اگین فوکسنگ آن دا اسٹیک ہولڈرز. اسٹیک ہولڈرز کو کیا چاہیے؟ انہیں ایک ویب ایپلیکیشن چاہیے, تو ویب ایپلیکیشن کے لیے کلائنٹ سرور ماڈل یوز کر سکتے ہیں. انہیں ایک آپریٹنگ سسٹم چاہیے تو آپریٹنگ سسٹم کے لیے لیئرڈ ماڈل یوز کر سکتے ہیں. کوئی اور چیز چاہیے تو ہم اس کے لیے کمپائلر چاہیے فار ایگزامپل, تو پائپن فلٹر کر سکتے ہیں. تو ریکوائرمنٹس جو ہے ہماری جو اسٹیک ہولڈر سے کنسرن ہے اس پہ کرتے ہیں, اور پھر ان ریکوائرمنٹس کے ساتھ اپنی ٹیکنالوجیز ہم بعد میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آرکیٹیکچر کمپلیٹ ڈسکرپشن نہیں دیتا آپ کے سافٹ ویئر کی. آرکیٹیکچر صرف میجر یا سسٹم لیول اینٹیٹیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. تو کمپلیٹ کیریکٹرسٹکس دینا ڈیزائن کا کام یا ڈیٹیلڈ ڈیزائن کا کام ہے. ڈیٹیلڈ ڈیزائن میں انہی کمپوننٹس کی فردر آپ کو کلیریفیکیشنز ملتی ہیں جو کمپلیٹ پکچر دیتی ہیں. تو فرسٹ آف آل ہم آرکیٹیکچر کریٹ کرتے ہیں. آرکیٹیکچر کے اندر اور ڈیٹیلز بھر دو, اور ڈیٹیلز بھر دو گے تو ڈیزائن بن جائے گا. ڈیزائن کو ایک لینگویج کے اندر فردر ڈیٹیلز میں بھر دیں, کریٹ کر دیں تو امپلیمنٹیشن بن جائے گی, اور امپلیمنٹیشن سے یو گیٹ ڈائریکٹلی ٹو دا کوڈ. ہمارے یہ ڈائیگرام اگر آپ کو ویڈیو میں کلیئر نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ لیکچر کی سلائیڈز میں جا کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. سافٹ ویئر آرکیٹیکچر باقی ڈیولپمنٹ ٹاسکس کی نسبت کہاں ہے؟ تو ہمارے پاس جو ڈومین انالیسس ہے, ریکوائرمنٹ انالیسس ہے, رسک انالیسس ہے, اس کی انپٹ ہمارے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ڈیزائن کو ملتی ہے. اور یہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ڈیزائن سے جو ہے موڈیفیکیشنز ہمارے پاس ریکوائرمنٹ انالیسس تک جاتے ہیں. ٹھیک, اگر کلائنٹ سرور بنایا ہے اور آپ کے پاس کلائنٹس اور سروس کی ریکوائرمنٹ اس طرح کی ہے کہ سنگل کلائنٹ اور سنگل سرور ہو, لیکن آرکیٹیکچر جو ہے دیٹ انفورسز کے بیٹر سولوشن یہ ہوگا کہ آپ ملٹیپل سرورز کریٹ کریں, تو پھر ہم اپنی اوریجنل ریکوائرمنٹس کو بھی چینج کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ہارڈ ویئر آرکیٹیکچر ڈیزائن سے انپٹ آتی ہے ہمارے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ڈیزائن پہ, اور اس سے ماڈیفکیشنز ہمارے واپس ہارڈ ویئر پہ جا سکتے ہیں. اگر منیمم ریکوائرمنٹس ہمارے پاس 8 GB ریم کی تھی, لیکن ہمارے پاس جو آپ کی سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ 8 GB اس پہ نہیں جا سکتی, تو ہم ماڈیفکیشنز وی کین آلویز سینڈ دوز بیک. تو یہ آئٹریٹو ہے, یہاں سے مل رہا ہے یہاں کو جا رہا ہے, یہاں سے مل رہا ہے یہاں کو جا رہا ہے. جو تیسری چیز اس کو اسی طرح افیکٹ کرتی ہے وہ ڈیٹیل ڈیزائن یا کوڈنگ ہے. یہاں سے انپٹ ہمارے پاس آتی ہے, سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کریٹ ہو جاتا ہے تو دین یو گو ٹو دا ڈیٹیل ڈیزائن, اور یہ ڈیٹیل ڈیزائن ہماری ایسے امپلیمنٹیشن کنسٹرینٹس ڈالتی ہے جو ہمارے آرکیٹیکچر کو افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک, وہی کنسٹرینٹس جن کی ہم پہلے بات کر رہے تھے وہ اس کا فیڈ بیک وہ اس کو انشور کرتے ہیں
وہ اس کو میک شور کرتے ہیں کہ جو کنسٹرینٹس ہم نے ادھر پرووائڈ کیے تھے وہ ایکچولی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. ایک آرکیٹیکٹ کی ذمہ داریاں ہیں کیا؟ وہ چیک کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آرکیٹیکچر کو انفلوئنس کون کون سے فیکٹرز کرتے ہیں. اسٹیک ہولڈرز اس کو انفلوئنس کرتے ہیں, آرگنائزیشن کرتی ہے, آرکیٹیکٹ کا بیک گراؤنڈ کرتے ہیں, اور ٹیکنیکل انوائرمنٹ کرتے ہیں. 4 میجر ایسپیکٹس. اچھا, اب اسٹیک ہولڈرز کیسے کرتے ہیں؟ اسٹیک ہولڈرز کی وجہ سے ہی تو ہمارا سسٹم بن رہا ہے. تو اگر اسٹیک ہولڈرز کو یہ چاہیے کہ ایک ویب بیسڈ اپلیکیشن چاہیے تو ہمارے پاس اس کے لیے کلائنٹ سرور ہوگا. اگر اس کو ایک ڈیسک ٹاپ بیسڈ چاہیے تو پھر ہمارے پاس ایک سینٹرل ریپوزیٹری ہو سکتا ہے. اگر اس کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں تو پھر ہم ملٹیپل سرورز والا کلائنٹ سرور بنا سکتے ہیں. ریسورسز کم ہے تو سنگل سرور ملٹیپل کلائنٹس بنا سکتے ہیں. تو اسٹیک ہولڈرز ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں بہت سے طریقوں سے, اور ان اسٹیک ہولڈرز میں کچھ تو کسٹمرز ہیں, کچھ ڈیولپرز بھی ہیں. تو اگر آپ کے پاس ایک آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج کی سپورٹ اویلیبل نہیں ہے تو ہمارا ڈیزائن, ہمارا آرکیٹیکچر ایسے کوئی کمپوننٹ, ایسی کوئی بات استعمال نہیں کرے گا جو خالی آبجیکٹ اورینٹڈ سے بنتی ہو. پھر ڈیولپنگ آرگنائزیشن ہے, اس میں بھی یہی بات کہ ہم جو چیزیں ایز ڈیولپرز کر سکتے ہیں ہم انہی کی بیسس پہ آرکیٹیکچر کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک, یاد رکھیے یہ ہم صرف آئیڈیل سچویشن کی بات نہیں ہو رہی, ریئل سچویشن کی بات ہو رہی ہے. میں آپ سے کہہ دیتی ہوں کہ آپ مجھے ایک سافٹ ویئر کریٹ کر کے دیں جو جاوا میں بناؤ, لیکن آپ کو خالی C++ آتی ہے, تو آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ میں سولوشن تو آپ کو بنا دیتا ہوں لیکن بنا کے C++ میں ہی دوں گا کیونکہ مجھے وہ آتے ہیں. ریکوائرمنٹس آپ کی سب پوری ہو جائیں گی لیکن C++ میں ہوں گی بیکاز دیٹس واٹ یو نو. تو جو آپ کی ڈیولپنگ آرگنائزیشن کے اپنے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں. اسٹارٹنگ ود دی آرکیٹیکچر, پہلی چیز جو ڈیولپنگ آرگنائزیشن سے افیکٹ ہوتی ہے وہ ہمارا آرکیٹیکچر ہے. جو ان کے ریسورسز ہیں اسی کی بیسس پہ یہ آپ کو ایک آرکیٹیکچر کریٹ کر کے دے سکتے ہیں. آرکیٹیکٹ کا اپنا بیک گراؤنڈ اینڈ ایکسپیرینس, وہی والی بات کہ جو چیز آپ کو آتی ہے وہی چیز آپ بنا کے دے سکتے ہیں. اور پھر ٹیکنیکل انوائرمنٹ, کرنٹلی انڈسٹری کے اندر اسٹینڈرڈز ہیں کیا چیز چل رہی, کیا نہیں چل رہی, کیا سپورٹ ہو سکتی ہے, اس کی بیسس پہ آرکیٹیکچر کا ڈیسیژن ہوتا ہے. اچھا, پریکاشنری میجرز کیا ہیں, کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ نو یور کنسٹرینٹس. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں پاسبل ہیں کیا نہیں. کسٹمرز کی ٹرمز میں بھی, ڈیولپنگ ٹیم کی ٹرمز میں بھی, کہ کون کون سی چیزیں جو ہم ایکچولی بنا سکتے ہیں, کون کون سی چیزیں جو ایکچولی ریکوائرڈ ہیں. نو یور کنسٹرینٹس. اور پھر ارلی انگیجمنٹ آف اسٹیک ہولڈرز, جن لوگوں نے بعد میں آپ کے آرکیٹیکچر کو بنانا ہے یا استعمال کرنا ہے ان کو بھی اپنے پروسیس کا پارٹ رکھیں. اب یہاں پہ آپ کے پاس ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ان اسٹیک ہولڈرز کے اپنے اپنے کنسرنس ہیں. جس طرح کسٹمر کا سب سے پرائمری کنسرن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لو کاسٹ اور ٹائملی ڈیلیوری آف دا سافٹ ویئر ہو جو کہ چینج نہیں ہو رہی. ٹھیک, تو اسی طرح ہمارے پاس جو ڈیولپنگ آرگنائزیشن ہے اس کا اسٹیک یہ ہوتا ہے کہ لو کاسٹ ہو اور کیپنگ پیپل امپلائڈ. ہمارے پاس جو اینڈ یوزرز ہیں ان کو چاہیے کہ بیہیویئر اچھا ہو, پرفارمنس صحیح ہو, سیکیورٹی زیادہ ہو, ریلائبلٹی ہو, یوزیبلٹی. جو ہماری مینٹیننس ٹیم ہے, آپریشن ٹیم ہے, اس کو یہ چاہیے کہ موڈیفائیبلٹی ہو. ٹھیک ہے, جو مارکیٹنگ ٹیم ہے جنہوں نے ایکچولی یہ سیل کرنا ہے ان کو کیا چاہیے کہ فیچرز نیٹ ہوں جو ہم آرام سے کہہ سکیں کہ ہمارا سافٹ ویئر یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے. ٹھیک, تو یہ سارے انفلوئنسز, یہ ساری چیزیں انکارپوریٹ کرنا آپ کے آرکیٹیکٹ کا کام ہے. جب آرکیٹیکچر ڈیزائن ہوگا تو آرکیٹیکٹ ان سب باتوں کو دھیان میں رکھے گا, تب وہ ایک سکسیسفل آرکیٹیکچر کریٹ کر سکتا ہے. تو ہمارے وہی جو انفلوئنسز ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اسٹیک ہولڈرز, آرگنائزیشن, ٹیکنیکل انوائرمنٹ, یہ ایکسپیرینسز, یہ سب جو ہے ان سب کی انپٹس آپ کے پاس آرکیٹیکٹ کے پاس آتی ہیں. آرکیٹیکٹ ایک آرکیٹیکچر, پھر اس کا ریزلٹ نکلتا ہے کہ وہ ان سب کو دھیان میں رکھ کے پھر ایک آرکیٹیکچر کریٹ کرتا ہے, اور یہ آرکیٹیکچر ایونچولی سسٹم کے اندر چینج ہوتا ہے. اب انہیں جو کریٹڈ آرکیٹیکچر ہے وہ اس سب کو فیڈ بیک بھی دے رہا ہے, انفلوئنس بھی کر رہا ہے. اگر میں نے ایک چیز پہلی بار بنا لی, میں نے پہلی بار کلائنٹ سرور کریٹ کر لیا, تو نیکسٹ ٹائم کبھی بھی کلائنٹ سرور کریٹ کرنا پڑے گا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.
क्लाइंट सर्वर के लिए एक नई टेक्नोलॉजी थी जो मुझे खरीदनी पड़ी थी, वो मैंने एक बार खरीद के रख ली है तो अब कभी मुझे दोबारा चाहिए नहीं होगी. ठीक, तो इसी तरह हमारे सिस्टम से भी और हमारे आर्किटेक्चर से भी इन्फ्लुएंसेस वापस इन्वायरमेंट को भी जाते हैं. डायरेक्टली इन्वायरमेंट से इनको भी इफेक्ट होता है और इनडायरेक्टली इससे वापस इन्वायरमेंट को भी जाते हैं फॉर लेटर पर्पसेस. आर्किटेक्ट ने करने क्या क्या काम है, क्या क्या चीजें हैं जो उसने कंपलसरी करनी है. स्टैटिक पार्टीशन करे, मतलब कंपोनेंट्स डिसाइड करे और इन कंपोनेंट्स को सब सिस्टम्स के अंदर ब्रेक डाउन करें. डायनामिक कंट्रोल रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करें, वो ये चीज चेक कर ले कि एक ऑब्जेक्ट, एक चीज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरी चीज को किस तरह से इफेक्ट कर रही है. ऑल्टरनेट आर्किटेक्चर स्टाइल से क्रिएट करें, जिस तरह हमने डिजाइन में 12 ये बात की थी कि आपको ऑल्टरनेट चेक करने हैं. तो आर्किटेक्चर भी डिजाइन ही है, तो यहाँ पे भी एक आर्किटेक्चर बनाना कंपल्सरी नहीं है. व्हाट यू डू इज कि आप मल्टीपल आर्किटेक्चर्स क्रिएट करते हैं और फिर उसमें से जो मोस्ट सूटेबल है वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं. एंड देन फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही हैज टू डू इज परफॉर्म ट्रेड ऑफ एनालिसिस ऑन. अब ये ट्रेड ऑफ एनालिसिस किन चीजों पर हो रहा है? क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे हो रहा है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे हो रहा है. एग्जाम्पल जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि सिस्टम एक्सटेंसिबल, उसके अंदर एक्सटेंसिबिलिटी या पोर्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी डालनी है तो फिर आपको शायद उसकी सिक्योरिटी कम करनी पड़े. Software components and for example, in order to increase a distributed system's extensibility, portability or maintainability, software components and web services may be the best choice of element types and a loose connection among these elements may be most appropriate. अगर किसी भी सिस्टम की एक्सटेंसिबिलिटी ज़्यादा करनी है या पोर्टेबिलिटी ज़्यादा करनी है या मेंटेनेबिलिटी ज़्यादा करनी है तो फिर आप इस तरह के एलिमेंट्स उसके अंदर लेकर आएँ जो एक दूसरे से लूजली कनेक्टेड हो. और लूज कनेक्टिंग से मुराद हमारी लो कपलिंग है. ठीक, तो लो कपलिंग वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आराम से एक्सटेंड हो सकते हैं. 4 एलिमेंट्स मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं इसके अंदर एक और 5th एलिमेंट भी डाल दूँ. ठीक, और इसी को पोर्टेबल बना लें. इस एलिमेंट के अब एक आपको पोर्टेबिलिटी का एक कोड उसके अंदर लिखना पड़ेगा और उस कोड के साथ इजीली पॉसिबल है कि आप इसको मल्टीपल मशीन्स के ऊपर रन कर सकें, सक्सेसफुली रन कर सकें. फिर हमारे पास जो चीज़ है वो आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल है. अच्छा, अब सो फार आज के लेक्चर में अभी तक हम किधर पहुंचे? हमने ये देखा कि आर्किटेक्चर क्या है. आर्किटेक्चर सिस्टम लेवल कंपोनेंट्स, उनके स्ट्रक्चर है, उनकी आपस की इंटरैक्शंस है और कंस्ट्रेंट्स है. ठीक, 3 बातें. आर्किटेक्चर क्या है? सिस्टम लेवल कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के इंटरैक्शंस हैं और उन कंपोनेंट्स के कंस्ट्रेंट्स हैं. अब ये सिस्टम लेवल कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, लेयर्स हो सकती हैं, फिल्टर्स हो सकते हैं, रिपोजिटरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. ये सारे जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, ये जो मेजर सिस्टम लेवल एंटिटीज हैं, ये हम कंपोनेंट्स कंसिडर करते हैं. फिर कनेक्टर्स क्या हो सकते हैं? मेथड कॉल्स या प्रोसीजर कॉल्स हो सकती हैं, फाइल्स ट्रांसफर्स हो सकती हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के साथ हो सकते हैं और इसमें कभी कुछ स्टेट्स में नेटवर्क भी इन्वॉल्व हो सकता है. कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? जैसे क्लाइंट सर्वर की एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे थे. क्लाइंट हमेशा सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, सर्वर हमेशा रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, तो क्या हमारे पास इसके कंस्ट्रेंट्स हैं. फिर हमने देखा कि ये इसका उसी की बेसिस पे अभी जो हमने नेक्स्ट चीज देखी थी कि आर्किटेक्ट ने इसको क्रिएट कैसे करना, उसी का नेक्स्ट हम उसी से हम फॉलो थ्रू कर रहे हैं कि आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल क्या है. अब आर्किटेक्ट ने जो क्रिएट करना है उसने ये क्रिएट कैसे करना है, उसकी गाइडलाइंस हमने देखी. हमने 4 बेसिक उसकी गाइडलाइंस थी, वो हमने देखी कि इसका काम क्या है. स्टैटिक पार्टीशन या डिकम्पोजिशन कर रहा है, डायनामिक कंट्रोल या रिलेशनशिप्स देख रहा है, ऑल्टरनेट्स इवैल्यूएट कर रहा है और ट्रेड ऑफ्स कर रहा है, ट्रेड ऑफ एनालिसिस ऑन ऑल ऑफ द
quality attributes. Then we get to the architecture business cycle part. Architecture business cycle या ABC ये है क्या? शुरू में जैसे आपको बताया था, एक आर्किटेक्चर क्रिएट करने में स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं वो हमारे बिजनेस साइकिल का पार्ट है. ठीक, तो उसके अंदर जो फर्स्ट हमारे पास ये क्या, और जैसे अभी आपको ये बता रही थी कि इन्फ्लुएंसेस होते हैं आर्किटेक्चर के ऊपर और उन्हीं इन्फ्लुएंसेस से हमारा आर्किटेक्चर क्रिएट होता है, और ये क्रिएटेड आर्किटेक्चर दोबारा इन्फ्लुएंसेस अपनी इन्वायरमेंट को भी सेंड बैक करता है, फीडबैक सेंड करता है. तो उसी तरह आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल क्या है कि ये उन्हीं टेक्निकल और बिजनेस सोशल इन्फ्लुएंसेस का रिजल्ट है. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर उन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है और उसी इन्फ्लुएंस की बेसिस पे एक आर्किटेक्चर जो है फिर फीडबैक भी वापस रिटर्न करता है. दिस साइकिल ऑफ इन्फ्लुएंसेस के हम एक तरफ ले रहे हैं कुछ इन्फ्लुएंसेस, आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हैं और फिर वापस सेंड बैक कर रहे हैं. दिस होल प्रोसीजर इज कॉल्ड आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल. इसमें मल्टीपल एक्टिविटीज हैं. हमने इसकी डायग्राम पहले भी देखी थी और जो एक्टिविटीज हैं उसकी डिटेल्स मैं आपको अभी दिखाती हूँ. दिस इज द आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल कि हम इन्फ्लुएंसेस के साथ एक आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हैं और उस क्रिएटेड आर्किटेक्चर का फीडबैक दोबारा एनवायरनमेंट को सेंड कर रहे हैं. तो इसकी जो इंडिविजुअल टास्क थी हम वो अभी देख लेते हैं. जो पहला काम है इसमें वो है क्रिएटिंग बिजनेस केस फॉर द सिस्टम. व्हाई वी नीड अ न्यू सिस्टम, व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट, व्हाट विल बी द टाइम टू मार्केट, इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग सिस्टम्स वुड अकर इन व्हाट वेज. ठीक, पहला काम क्या करो, ये देखो कि बिजनेस केस जरूरत क्या है सॉफ्टवेयर को बनाने की. एक कंपनी ने अगर आपको कहा है कि आप उसको सॉफ्टवेयर क्रिएट करके दें, तो पहला सवाल तो ये है जरूरत क्या है इस सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने की. व्हाई वी नीड अ न्यू सिस्टम. नया सिस्टम क्यों चाहिए? आइदर ये पुराने किसी सिस्टम को रिप्लेस कर रहे हैं, आपके पास अगर मैनुअली एक काम हो रहा था तो आप उस मैनुअल को अब ऑटोमेटिक करना चाह रहे हैं, या आप अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं. पहले अगर पेरोल मैनुअल थी, अब पेरोल ऑटोमेटिक हो रही है. बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, पहले हमारी खाली एक हार्डवेयर की शॉप जो थी वो एक फिजिकल लोकेशन पे थी, अब हम ये चाह रहे हैं कि हम ऑनलाइन प्रेजेंस लेकर आए, हम उसकी वेबसाइट भी बनाना चाह रहे हैं. या आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम की कोई एक्सटेंशन चाह रहे हैं. पहले ये था कि मेरे पास अटेंडेंस जो है वो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन नहीं था उसके पास, लेकिन रिजल्ट्स का सॉफ्टवेयर सोल्यूशन था. तो अब मैं चाह रही हूँ कि कंप्लीट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक और वो भी ऐड कर दें कि हम अटेंडेंस भी ऑटोमेटिकली ले लिया करें. तो पहली चीज जो हमने चेक करनी है, व्हाई डू वी नीड दिस सिस्टम, व्हाई आर वी क्रिएटिंग इट. इससे फायदा किसको होगा, इससे नुकसान किसको होगा, ये चीजें हमें क्यों जाननी जरूरी है. क्योंकि यही वो इन्फ्लुएंसेस हैं जो आर्किटेक्चर पे आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस करेंगे और डिसाइड होगा कि विच आर्किटेक्चर इज मोस्ट सूटेबल. ठीक, तो दूसरा सवाल क्या है, इसकी कॉस्ट कितनी होगी. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टाइम वी कैन स्पेंड ऑन इट. हम कितना इसको टाइम लगा सकते हैं, कितना हमें कस्टमर इसके लिए बजट दे सकता है, हमारे जो यूजर्स हैं वो किस हद तक हमें इस सारी की क्रिएशन के अंदर फैसिलिटेट कर सकते हैं. टाइम टू मार्केट, हमने कितने अरसे बाद इसको रिलीज करना है. टाइम टू मार्केट एग्जैक्टली डिप्लॉयमेंट की टर्म्स में आता है कि कितने अरसे बाद इसको रिलीज करना है. आया 6 महीने में ये हमने सॉफ्टवेयर बना के देना है, या 1.5 साल में बना के देना है, या 20 साल में बना के देना है. इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हो रही है इसकी कि नहीं हो रही. जिस तरह स्टूडेंट मैनेजमेंट में हम कह रहे थे कि रिजल्ट्स हैं और अटेंडेंस आप डालनी है, तो इसका मतलब है कि इसको रिजल्ट्स के साथ भी कुछ कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी. तो एग्जिस्टिंग एक सिस्टम चल रहा है, वो एक पर्टिकुलर तरीके से बना हुआ है, उसकी इनपुट्स और आउटपुट्स पहले से डिफाइन है. तो अब जो मैं नया सिस्टम बना रही हूँ इसको उन सब का भी ख्याल रखना है क्योंकि इसने उनके साथ कम्युनिकेट करना है. फिर हम ये देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है. ठीक, ये बिजनेस केस हमारे पास एक हायर लेवल पर आ गई. अब हमने फर्दर डिटेल्स देखी कि रिक्वायरमेंट्स क्या है. वेरियस अप्रोचेस फॉर रिक्वायरमेंट सोलिसिटेशन आर एम्प्लॉयड. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोटोटाइपिंग, हमने बहुत से तरीकों से अपनी रिक्वायरमेंट्स लेके रख ली. डिजायर्ड क्वालिटीज ऑफ द सिस्टम शेप द आर्किटेक्चरल डिजाइंस, आर्किटेक्चरल डिसीजंस. रिक्वायरमेंट्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस तो करती हैं, जैसे हम कह रहे थे वेब बनाएंगे तो और तरह बनाएंगे, डेस्कटॉप बनाएंगे तो और तरह बनाएंगे, अगर आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो उसके कोई और रूल्स होंगे. तो जो डायरेक्टली
ریکوائرمنٹس اس کو افیکٹ کر رہی تھی وہ تو کر ہی رہی تھی. جو دوسری چیز ہمارے پاس یہ ہے کہ کوالٹی کے کون کون سے کیریکٹرسٹکس ڈیزائرڈ ہیں. سیکورٹی چاہیے, پرفارمنس چاہیے, ایفیشنسی چاہیے, ایکوریسی چاہیے, پورٹیبلٹی چاہیے, انٹرآپریبلٹی چاہیے, فلیکسیبلٹی چاہیے, ماڈیفائبلٹی چاہیے, ٹیسٹیبلٹی چاہیے. کون سی کوالٹی ریکوائرمنٹ سافٹ ویئر کے اندر ڈیزائرڈ ہے, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اچھا ان ڈیزائرڈ کوالٹیز کو اچیو کس طریقے سے بیسٹ کیا جا سکتا ہے. What best architecture would help us to achieve all of these quality attributes or maximum possible of these quality attributes. پھر ہمارے پاس ہے کہ creating and selecting an architecture. میں نے سوشل انفلوئنسز بھی دیکھ لیے, میں نے بزنس انفلوئنسز بھی دیکھ لیے, میں نے ریکوائرمنٹس بھی اسٹڈی کر لی, میں نے کوالٹی ایٹریبیوٹس بھی اسٹڈی کر لیے. اب میں جا کے ایک ایکچولی آرکیٹیکچر کریٹ کر سکتی ہوں. اب میں جا کے I'll sit and I'll create an architecture which جو بھی ان سارے پچھلے انفلوئنسز کی بیسس پہ مجھے سب سے زیادہ سوٹیبل لگتا ہے. اب یہاں پہ کریٹنگ تو obvious ہے کہ آف کورس یو کریٹ این آرکیٹیکچر. جو میرے پاس دوسری چیز ہے وہ کیا ہے, سلیکٹنگ این آرکیٹیکچر. یہ تھوڑی سی پلیز بات یاد رکھیے کہ سلیکٹنگ این آرکیٹیکچر ان ٹرمز میں آتا ہے جو ہمارے پاس کامن آرکیٹیکچر پیٹرنز اویلیبل ہیں اور آپ ان میں سے کوئی آرکیٹیکچر سلیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ آرکیٹیکچرل سٹائلز میں سے ہی کوئی اپلائی کریں, آپ اپنا آرکیٹیکچر بھی کریٹ کر سکتے ہیں. این آرکیٹیکٹ از کیپیبل آف کریٹنگ این آرکیٹیکچر بائی ہمسیلف. تو وہ بالکل نئے سرے سے ایک آرکیٹیکچر کریٹ بھی کر سکتا ہے, یا جو ایگزسٹنگ آپشنز ہیں, ایگزسٹنگ سولوشنز ہیں, ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ سولوشنز ہیں جو اویلیبل ہیں, ان میں سے کوئی آرکیٹیکچر سلیکٹ بھی کر سکتا ہے. پھر نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس ہے کمیونیکیٹنگ دی آرکیٹیکچر. اسٹیک ہولڈرس کو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے آپ کی آرکیٹیکچر کی چوائس پہ. تو ایز سون ایز کہ آپ نے آرکیٹیکچر ڈیسائیڈ کر لیے, اب آپ کیا کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اپنے اسٹیک ہولڈرس کو بتاتے ہیں کہ کون سے آرکیٹیکچر آپ نے سلیکٹ کیا. آل اسٹیک ہولڈرس, ڈیولپرس بھی آ جائیں گے, ہمارے پاس ٹیسٹرز بھی آ جائیں گے, مینیجرز بھی آ جائیں گے, ایوری بڈی ہو وڈ بی ورکنگ آن دس سافٹ ویئر فار دا ریسٹ آف دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. اس کو ہم نے انفارم کر دیا کہ آرکیٹیکچر کی چوائس کیا ہے. اور اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ خالی آپ اپنی ڈیولپمنٹ ٹیم سے کنسرن نہیں کر رہے, آپ اپنے کسٹمرز یا یوزرز کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا آرکیٹیکچر کی چوائس ہے. ٹھیک, کیونکہ فزیکل ریسورسز ہمیں وہاں سے پرووائڈ ہوتے ہیں, تو ہم ایک سرٹن لمٹ تک ان کو بھی اس کے اندر انوالو رکھتے ہیں کہ یہ آرکیٹیکچر کی چوائس ہے بیسٹ پاسبل, اینڈ دس از ہاؤ وی آر ڈوئنگ اٹ, دس از وٹ وی وڈ بی ڈوئنگ, اور یہ کیوں چوائس ہے, وی ڈو ڈیفینڈ آور ڈیسیژنس. اور پھر یہ ڈیسیژنس ہم آگے اپنی ٹیم کو بھی کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں. آرکیٹیکچرز ڈاکومنٹیشن شوڈ بی انبیگوس. جو دوسری بات اس کے اندر ہے کہ یہ کمیونیکیشن کے ٹائم پہ جب آپ انہیں ڈاکومنٹیشنز پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. دیٹ شوڈ بی کلیئر, دیٹ شوڈ ہیو اے سنگل سمپل میننگ, انبیگوس ہونی چاہیے. آرکیٹیکچر کریٹ ہو گیا, میں نے سب کو بتا دیا. اب کام کیا ہے کہ اینالائز کریں, ایویلیویٹ کریں. میں نے اپنی ٹیم بیچ میں انوالو کر لی, ڈیولپرز اور ٹیسٹرز بھی آ گئے. ناؤ وی سی کہ اگر یہ فائنل اپروول اس کا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. ناؤ دیٹ ایوری بڈی از انوالو, وی سی ویدر وی وانٹ ٹو کیپ this particular architecture for the whole development life cycle, or if some other architecture is more suitable to it. Remember, ڈیزائن میں ہم بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ ڈیزائن میں آلٹرنیٹس کریٹ کرنے چاہیے. ٹھیک, ڈیزائن ایک کنسپچل ماڈل پہ بنتا ہے, انالیسس ماڈل کنسپچل ماڈل ہے اور اسی کی ڈیٹیلز میں ڈیزائن بنتی ہیں. تو اس میں ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پہ چیزیں کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہاں پہ ایک مارجن آف ایرر ہمیشہ رہتا ہے. Nobody is perfect. آپ سے میں یہ کہہ دوں کہ اے ٹی ایم کی مشین ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ 100% تک نہیں کر سکتے, اور وہ بھی جب سولوشن ایک ایسی چیز کا بنانا ہو جو ابھی ہے بھی نہیں. اے ٹی ایم تو ہمارے پاس ایگزسٹ کر رہا ہے, ہم اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. ایک ناول آئیڈیا, ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی اور اس کا سولوشن بنانا ہے تو وہ 100% صحیح نہیں ہو سکتا. تھوڑی سی اس میں چانسز آف ایرر رہتے ہیں, ہیومن ایرر رہتے ہیں. تو کیا ہم کرتے ہیں کہ ہم ملٹیپل, اسی وجہ سے ہم نے گائیڈ لائنس اپنے لیے بنائی ہوئی ہیں تاکہ ہم اس چانسز آف ایرر کو ریڈیوس کر لیں. اور اس میں سے ایک بہت ضروری چیز کیا ہے کہ ایک تو آلٹرنیٹس کریٹ کریں, دوسرا آئٹریٹیولی کریں.
पहली दफ़ा बना हुआ डिज़ाइन सरफेस सही नहीं होगा, विच इज़ ओके. यू क्रिएट द डिज़ाइन अगैन एंड अगैन until you're satisfied with it कि ये गुड इनफ सोल्यूशन है, ये जितना बेहतर बन सकता था उतना बेहतर बन गया. ठीक, तो अब आपने इसमें क्या करना है कि जो कैंडिडेट डिजाइन हैं एक के अलावा दूसरे कौन कौन से हो सकते थे, उन सारों को इवेल्युएट कर लिया, देख लिया कि और कौन कौन सी ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं. और फिर इस जो अब जब ऑप्शंस के बाद हमने फाइनली कुछ सेलेक्ट कर लिया, तो फिर हमने इसको अपनी स्टेक होल्डर्स की नीड्स पे मैप किया. फिर हमने देखा है कि जो हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे थे, जो हमारे पास स्टेप 2 था कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ये वो सारी रिक्वायरमेंट्स इसके साथ फुलफिल हो रही हैं या नहीं. अगर सारी रिक्वायरमेंट्स बोथ द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इसके साथ फुलफिल हो रही हैं, तो देन इट इज द बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट. ठीक, और आर्किटेक्चर क्योंकि सिस्टम लेवल एंटिटीज पे बेस करता है, लिहाजा इसका ताल्लुक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स से कम होता है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स से ज्यादा होता है. नॉन फंक्शनल्स डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है आर्किटेक्चर के साथ. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की डिटेल आपको डिटेल डिजाइन में मिलती है, बाद में मिलती है. लेकिन नॉन फंक्शनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, अगर आप बिल्डिंग का नक्शा पहले से ही सही बना देते हैं, 3 कमरे एक साइड पे बनाने थे, एक पे ही बना दिए, बीच में कहीं किचन नहीं लगा दिया, तो फिर आप लॉन्ग रन में ये गारंटी कर सकते हैं कि हाँ जी जो एंड प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी सही होगी. NFRs की बात आती है, क्वालिटी की बात आती है, आर्किटेक्चर से एसोसिएटेड है. फिर हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर. अच्छा, अब इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? आर्किटेक्चर मॉडल है, सारे डिजाइन के अंदर मॉडल्स ही बन रहे हैं, सारे डिजाइन के अंदर कहीं भी कोई कोड नहीं लिखा, तो आर्किटेक्चर में भी नहीं लिखा हुआ. आर्किटेक्चर में भी कंपोनेंट्स स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, आर्किटेक्चर में भी डायग्राम्स ही बन रहे हैं, आर्किटेक्चर में भी मॉडल्स ही बन रहे हैं. लेकिन फिर हमने जब ये काम कर लिया है तो उसके बाद ये इंश्योर करना है कि जब डेवलपर मेरे आर्किटेक्चर को लेके चलेगा तो वो इम्प्लीमेंटेशन उसी तरह करेगा जिस तरह डिसाइड की थी. मीनिंग क्या है इसका कि अगर मैंने कहा था कि एक क्लाइंट बनाओगे और एक सर्वर बनाओगे, तो कोड लिखते वक्त ये ख्याल रखना है कि आप एक क्लाइंट मशीन क्रिएट करें और एक सर्वर मशीन क्रिएट करें. मैंने कहा था कि ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, तो फिर कोड में रिप्रेजेंट होना चाहिए कि क्लाइंट कैसे रिक्वेस्ट भेजेगा और क्या क्या रिक्वेस्ट भेज सकता है, और उसी तरह सर्वर कैसे रिस्पॉन्स करेगा और क्या क्या रिस्पॉन्सेस दे सकता है. तो हमारा अगला काम ये होता है कि इंश्योर करें कि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसी तरह से हो रही है जिस तरह से हमारे पास आर्किटेक्चर हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ था. और फिर इंश्योरिंग कन्फर्मेंस टू एन आर्किटेक्चर. बाद की अगर कोई चीज़ें हमें इन्हांसमेंट्स करनी पड़ती हैं या रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं या कंस्ट्रेंट्स लगाने पड़ते हैं, तो वो सब जो है हमारे आर्किटेक्चर के इन लाइन हो, उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हो, रादर उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. अभी एक वन ब्रीफ समरी, वैसे तो हमने मिड लेक्चर भी एक थोड़ा सी समराइजेशन कर ली. आज बेसिकली कवर क्या किया कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है, हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, आर्किटेक्चर और डिज़ाइन का एक दूसरे से क्या ताल्लुक है, डिज़ाइन को एज अ फेज कब कहते हैं, खाली डिज़ाइन का मीनिंग डिटेल डिज़ाइन कैसे होता है, आर्किटेक्चर का क्या इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है वो हमने देख ली. फिर आर्किटेक्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, बेसिकली हमने आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल पढ़ा, उसमें देखा कि आर्किटेक्ट जो है उसको क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं और वो इन्फ्लुएंसेस की बेसिस पे किस तरह आर्किटेक्चर क्रिएट करता है और इस क्रिएटेड आर्किटेक्चर से किस तरह से इन्फ्लुएंसेस बैक टू द एनवायरनमेंट जाते हैं. ठीक, हमने देखा कि स्टेक होल्डर्स उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसका अपना एक्सपीरियंस उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, और जो डेवलपिंग टीम उसके पास अवेलेबल है वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है. और इन सारे इन्फ्लुएंसेस को कंसिडरेशन में रख के वो अपना आर्किटेक्चर क्रिएट करता है, और ये आर्किटेक्चर फिर इन टर्न फीडबैक देते हैं इन सारे इन्फ्लुएंसेस को. फिर हमने एंड में देखा कि आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल क्या है, इसी आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले साइकिल को हमने फॉर्मली देखा कि आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल क्या है, इसके मल्टीपल स्टेप्स क्या हैं. हम बिजनेस केस डेवलप करते हैं जिसमें हम ये देखते हैं व्हाई वी नीड द सिस्टम इन द फर्स्ट प्लेस, सिस्टम ज़रूरत ही क्यों है. फिर हम ये करते हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको देख के आर्किटेक्चर क्रिएट करना है.
پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ آرکیٹیکچر سلیکٹ کرتے ہیں یا کریٹ کرتے ہیں. Once we are done with that, then we communicate the architecture to stakeholders. Stakeholders کو بتا دیا. پھر ایویلویشن کر لی ہم نے ملٹیپل آرکیٹیکچرس کے بیچ میں جو ہماری ملٹیپل آلٹرنیٹس اویلیبل تھے, اس میں سے بیسٹ پاسبل کی سلیکشن کر لی. ڈیولپمنٹ اسی سلیکٹڈ کی بیس پہ کیا, اور پھر کنفرمنس کرا لی یا میک شور کر لیا کہ کوئی فردر مینٹیننس, کوئی فردر انہانسمنٹس اسی آرکیٹیکچر کی بیسس کے اوپر ہو رہی ہیں. سو دیٹ واز آل. آئی ڈو ہوپ کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ ان چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں, بہت زیادہ اپنے لیے کلٹر نہیں کریٹ کر رہے, اور اسی کو آرکیٹیکچر کو ہی ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ لے کے چلیں گے فردر ڈیٹیلس کے ساتھ, اور پھر دین ویل اسٹیپ ان ٹو دا آرکیٹیکچرل اسٹائلز انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. دیٹس آل فار ٹوڈے.